اپنے اساس اور اپنے بنیاد کے جو اساسی مقاصد تھے، بنیادی مقاصد تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ اس میں کامیاب ہے۔ لیکن آج مدرسے کو چیلنجز درپیش ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ مدرسہ مسائل کا شکار ہے۔ ایک تو وہ عالمی استعمار ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، کفری قوتیں ہیں، ان کے لیے ہم اور ہمارا مدرسہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ہمارے راستے میں آپ کو نہیں معلوم کس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، کس طرح سے مدارس کو، علماء کو، محتممین کو، مدارس کے منتظمین کو کس طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا کہ اگر IMF یا ورلڈ بینک یا دوسرے عالمی مالیاتی ادارے وہ اگر پاکستان کو آج کوئی قرضہ دیتے ہیں، کوئی امداد کرتے ہیں، تو اس میں ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ مولوی کے ساتھ تم کیا کرو گے، مدرسے کے بارے میں تمہیں کیا کرنا ہوگا، مدرسے کے نظام اور نصاب سے متعلق تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ ہمیں ہمارے ملک کو اگر قرضے ملتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ میں کوئی سطحی بات نہیں کر رہا، یہ قطعی اور یقینی بات، اور یہ باتیں بعض اوقات میڈیا پر بھی آتی ہیں، اخبارات میں بھی آتی ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے اجلاسوں کے اندر خود جو حکومتی ارکان ہیں، جو وزراء ہیں، ان سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ ہمارے پاس جو بندیاں ہیں، آپ کو ہم دیں گے، قرضہ دیں گے، آپ کو امداد دیں گے، لیکن آپ کو مدرسے کے ساتھ کیا کرنا ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک کے اندر بھی جو لامذہبی لوگ ہیں یا جن کو مذہب سے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی وجہ سے بھی مشکلات ہیں۔ ہمارے حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی ہمیں مشکلات ہیں، اور طرح طرح کی مشکلات ہیں۔ ہمارا نصاب، ہمارا نظام، کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ مدرسہ اگر ختم نہ ہو سکے تو کم از کم مدرسے کا کردار محدود کر دیا جائے، اس کے نصاب کو اس حالت میں نہ رہنے دیا جائے، اس کے نظام کو اس طرح نہ رہنے دیا جائے، اس سے اس طرح کے دینی تسلط رکھنے والے لوگ، دین کے اندر قوت اور طاقتور لوگ، اس طرح کے لوگ پیدا نہ ہوں۔ نصاب کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں پیدا کی جائیں کہ مدرسے سے پڑھا ہوا آدمی آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا رہے، نہ وہ مولوی ہو، نہ وہ مسٹر ہو، اور دنیا کے اندر وہ کسی کام کا نہ رہے۔ اس طرح کی کوششیں مدارس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ میڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے مدارس اور مولوی کی کتنی کردار کشی کی جا رہی ہے، کس طرح کی مکروہ تصویر میڈیا دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ مدرسے کے بارے میں کیا پروپیگنڈا نہیں ہے جو میڈیا نہیں کر رہا، آپ کو یہ سب معلوم ہے۔ اور کوشش اس بات کی ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ مدرسہ اول تو ختم کر دیا جائے، اور مدرسے کو ختم نہ کیا جائے تو مدرسہ موجودہ کیفیت اور موجودہ حال میں نہ رہے، اور اس کی خدمات اس طرح کی نہ رہے۔ اس بات کی کوششیں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ ہمارے اوپر کتنا دباؤ ہے، میں اس کی تفصیلات یہاں پر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس سب کے باوجود مدرسہ الحمدللہ آج بھی ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ مولوی آج بھی کھڑا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ گزشتہ 20-25 برس سے علماء کی، داڑھی پگڑی والوں کی، اور مدرسے کے طلباء کی اور علماء کی جو کردار کشی کی گئی، مدرسہ اور مدرسے کا مولوی الحمدللہ آج بھی پوری استقامت کے ساتھ ان تمام آندھیوں کا، ان تمام طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہوا ہے۔ مدرسہ آج
بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مولوی آج بھی اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور بالکل زندہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے پسپائی اختیار نہیں کی، وہ شکست خوردہ نہیں ہے، نہ مولوی کے عزم اور ارادے کے اندر کوئی فرق ہے۔ ہم الحمدللہ اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر جو ہمارا معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ، اس کے کیا فرض بنتا ہے؟ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ نے تو مدرسہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت قریب سے مدرسے کو جانتے ہیں، وہ مدرسے کے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ مدرسے کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں، وہ مدرسے کی تمام تفاصیل اور اس کی جزیات تک سے واقف ہیں، مدرسے کی خدمات سے واقف ہیں، وہ تو ہیں ہی۔ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بار بار مدرسوں میں آئیں، جامعہ عثمانیہ میں آئیں، دوسرے مدارس میں جائیں اور مدارس کی جو صحیح صورتحال ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، مدرسے کی خدمات کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں، مدرسے کے حالات کیا ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں، مدرسے کی مشکلات کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ ایک تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے سفیر بنیں، جہاں مدرسے کا تذکرہ ہو، اگر آپ نے مدرسے کے اندر کوئی خیر دیکھا ہے تو آپ کا یہ دینی اور ملی اور قومی فریضہ بنتا ہے کہ آپ مدرسے کی صحیح صورتحال لوگوں کو بتائیں کہ مدرسے کی جو تصویر جو میڈیا نے پیش کی ہے، مدرسے کی تصویر جو حکومتی حلقے پیش کر رہے ہیں، مدرسہ یہ نہیں ہے، مدرسہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اور مدرسہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جو اس ملک کے اندر شہر خواندگی کے اندر اضافہ کر رہا ہے، جو مسلم معاشرے کی بڑی ضروریات پوری کر رہا ہے، اور جس نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سینے سے نہیں لگا رکھا بلکہ اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے۔ مدرسہ تو یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ اس کام میں بھی جو حکومت کا فرض ہے، جو علوم عصریہ ہیں، مدرسے نے آج وہاں پر بھی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ مدرسہ اس میں بھی اپنی کامیابی دکھائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میری دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ مدرسے کو بہت زیادہ محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر طرح سے اس کے گرد حصار تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدرسہ پلے پھولے نہ، مدرسے کو مالی مشکلات پیش آئیں۔ ایک وقت تھا کہ حکومت کی طرف سے بھی جنرل ضیاء الحق مرحوم اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک بعض مدارس کو جامعہ عثمانیہ نے تو روز اول سے کوئی امداد سرکاری قبول نہیں کی۔ الحمدللہ جو آپ حضرات ہیں، جامعہ کے محبین ہیں، مخلصین ہیں، معاونین ہیں، اور عام مسلمانوں کا چندہ ہے، مدرسہ جامعہ عثمانیہ اسی سے چل رہا ہے۔ لیکن کچھ مدارس کو حکومت کی طرف سے بھی فنڈ ملا کرتا تھا، اب تو حکومت فنڈ دینے کے پوزیشن میں تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ مدرسے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال ابھی تازہ، یعنی 2-4 دنوں کی جو مثال ہے کہ بعض بینکوں نے اسٹیٹ بینک کی ہدایات پر مدرسے کے اکاؤنٹس ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ چونکہ قانونی طور پر وہ اس طرح ختم نہیں کر سکتے، ہم سے آ کے درخواست کرتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں اور محتممین حضرات سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ مدرسے کا اکاؤنٹ ختم کریں، آپ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں۔ ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں رکھیں؟ مدرسے کے نام پر کیوں نہ رکھیں؟ 30-40 سال کے اکاؤنٹ ہیں، 25-30 سال کے اکاؤنٹ کیوں ختم کریں؟ دوسرے لوگوں کے پاس تو منتیں کرتے ہیں جا کر، آپ ہمارے ہاں اپنا اکاؤنٹ کھولیں۔ مدرسے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مدرسہ ہمارے ہاں سے اکاؤنٹ ختم کریں، اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، آپ کا مدرسے کے ساتھ تعلق ہے، ربط ہے، مدرسوں کے ساتھ آپ کا تعاون ہے، میری درخواست یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر آپ کے مزید تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے زبانی تعاون کی ضرورت، جو کہا جاتا ہے نا دامے درمے سخنے قدمے، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کا دینی ملی قومی فریضہ بنتا ہے کہ آپ مدرسے کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ دامے درمے قدمے سخنے، آپ مدرسے کی تعاون اور مدرسے کے امداد کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ مدرسہ رہے گا، مدرسہ ختم نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں انگریز نے ختم کیا، مدرسہ آج پھر زندہ ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو وسطی ریاستیں ہیں،
اس کے اندر مدرسے کو ختم کیا گیا، لیکن مدرسہ الحمدللہ آج وہاں پھر زندہ ہے۔ جو اسلامی ممالک کا مرکز، خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا ترکی، وہاں پر مدرسے کو ختم کیا گیا، آج الحمدللہ وہاں پھر مدرسہ سر اٹھا رہا ہے۔ صرف مدرسہ وہاں پر ترقی نہیں کر رہا، آگے نہیں آ رہا، بلکہ اس وقت ترکی کے اقتدار کے اندر مدرسے کے تربیت یافتہ لوگ ہیں الحمدللہ۔ مدرسے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لوگ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہم تو کھڑے ہیں میدان پر انشاءاللہ، میدان میں مدرسہ، مولوی، محتمم، اس کے اعوان و انصار وہ تو کھڑے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے ہر طرح کی تعاون کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کا قومی، ملی اور دینی فریضہ ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کا قومی، ملی اور دینی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ آپ کی ہمیں مزید تعاون کی ضرورت ہے، اور ہر طرح کی تعاون کی ضرورت ہے۔ مدرسہ انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔